سورہ کہف 110 آیات مبارکہ اور 12 رکوعات پر مشتمل۔ اس کی فضیلت اور اس کے فوائد ہم نے آخری نشست میں سماعت فرمائے کہ رہنے والے تھے۔ یہ واقعہ انسانی تاریخ میں کب پیش آیا تھا، کتنی تعداد تھی، یہ تمام چیزیں قرآن پاک نے وضاحت سے بیان نہیں کی، اس لیے ہم بھی ان میں وقت نہیں لگائیں گے، کیونکہ ارشاد مبارک ہے کہ ابہموا ما ابہمہ اللہ، جس چیز کو اللہ نے خفیہ رکھا ہے تم بھی اسے پوشیدہ ہی چھوڑ دو۔ اگر اللہ پاک نے ان چیزوں کی وضاحت قرآن میں نہیں کی تو ہم کیوں کریں اس نشست میں؟ ہاں، قرآن نے جس مقصد کے لیے یہ واقعہ بیان کیا ہے، جو مقصد ہے، جو مدعا ہے کہ خالق نے یہ اصحاب کہف کا واقعہ سورہ کہف کے ابتدائی رکوع میں کیوں بیان کیا ہے، اس پر بات ہونی چاہیے تاکہ یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں ہمیں ایک دین کی سمجھ عطا فرمائے، ایمان محفوظ ہو۔ ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ یہ نوجوان اپنے زمانے کے وزیروں کے بچے تھے، اپنے زمانے کے مالدار لوگوں کے اولاد تھے، وزیر زادے تھے۔ قوم میلے ٹھیلے میں، شرک میں، کفریہ باتوں میں، بدعات کے اندر پڑی ہوئی تھی، بادشاہ بھی خدائی کا دعوے دار تھا۔ یہ چند نوجوان 20 سال عمر ہو، 22 سال عمر ہو، اس عمر کے لگ بھگ کے نوجوان، خوبصورت تعلیم یافتہ دولت مند اچھے پڑھے لکھے گھرانوں کے نوجوان، ان کے دل میں کفر اور شرک سے اللہ نے نفرت پیدا کر دی، اور قوم بت پرستی اور برائی کے اندر مبتلا ہے۔ ایک نوجوان اپنی قوم سے بدظن ہو کر ایک درخت کے پاس الگ جا کر علیحدہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا، وہ نوجوان آ کر وہ بھی بیٹھ گیا۔ پھر کچھ دیر گزری، ایک اور نوجوان آیا، تو کچھ نوجوانوں کی ایک جماعت اس درخت کے نیچے پریشان بیٹھی ہے اور کوئی کسی سے بات نہیں کرتا۔ بات اس لیے نہیں کرتے کہ خدا نخواستہ اگر اس سے بات کی تو کہیں یہ جا کے بادشاہ کو مخبری نہ کر دے۔ جب پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں، کچھ بات چیت شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس قوم سے بدظن ہوں، یہ قوم شرک کرتی ہے، برائی کرتی ہے، فحاشی عریانی ہے، بدعات ہیں، یہ اللہ کے علاوہ جن کو خدا مانتے ہیں یہ تو خدا نہیں ہو سکتے، یہ تو مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں۔ تو پھر وہاں پہ یہ راز کھل گیا کہ سب کا ہی عقیدہ یہ ہے کہ کفر اور شرک سے جان چھڑائی جائے، سچے خالق کو مانا جائے۔ سب کے عقائد ایک ہو گئے، اب یہ ایک جماعت بن گئی، ایک متحد، جن کے نظریات ایک تھے۔ اب انہوں نے جب ان کی بات آگے چلی، کچھ کہیں سے بات خبر پھیلی، تو کسی شخص نے جا کے بادشاہ کو چغلی لگائی اور مخبری کی کہ اس طرح چند نوجوان ہیں اور ہیں بھی اچھے گھرانوں کے، وہ آپ کو اور آپ کے طرز زندگی کو نہیں مانتے، وہ کسی توحید کی بات کرتے ہیں۔ بادشاہ نے ان کو بلوایا اور بلا کر ان سے کہا کہ دیکھو، تم جن نئے نظریات کے حامی ہونا، جو نئی سوچ تم نے اپنے دماغوں میں بٹھا لی ہے، توحید کی سوچ، اس کو چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ دیر کی مہلت دیتا ہوں۔ ان کے جو شاہی لباس تھا، اچھا لباس ان کا اتروا دیا، ان کو عام سادہ لباس پہنا دیا گیا اور کہا کہ دیکھو، اگر تم نے ہمارے عقائد و نظریات کو تسلیم نہ کیا تو کچھ مہلت کے بعد میں تم سب کو قتل کروا دوں گا۔ اللہ کا کرنا ایسا کہ وہ جو بادشاہ نے انہیں مہلت دی تھی سوچنے کے لیے کہ تم غور و فکر کر لو، اس مہلت نے ان کے لیے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے۔ یہ ہے فتنوں سے بچنے کا راستہ، کہ اگر وہ نوجوان چاہتے تو دنیا کی دولت بھی ملتی، عہدہ اور منصب بھی ملتا، بادشاہ کے مقربین بن جاتے، کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑتی، اپنے بنگلوں، اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے کھاتے پیتے اپنی خواہشات پوری کرتے۔ لیکن انہوں نے ایمان کی بقا کو قابل ترجیح سمجھا، اپنے ایمان کی حفاظت کو پہلے نمبر پر رکھا، دنیا کی ساری چیزوں کو قربان کرنا برداشت کر لیا، لیکن ایمان پر کوئی سودے بازی نہیں کی ہے۔ یہ طے کیا
کہ ہم تو چونکہ کفر و شرک نہیں کر سکتے، اس لیے اپنے ایمان کی بقا اور ایمان کو بچانے کے لیے لازم ہے کہ اب اس شہر کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، ورنہ یا تو ہمیں جیل کی سلاخوں میں کے پیچھے پھینکا جائے گا، یا قتل کیا جائے گا، یا ہم سے ہمارا ایمان چھین لیا جائے گا۔ ان نوجوانوں نے وہاں سے ہجرت کی ایمان کی حفاظت کی خاطر، اور چلتے چلتے راہ میں بعض روایت کا مفہوم بنتا ہے کہ ایک کتا بھی ان کے ساتھ چل پڑا، یا ایک چرواہا تھا یا ایک کسان تھا، جب اس نے نوجوانوں کو دیکھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہے، ایمان کی حفاظت سب سے زیادہ اہم ہے، تو اس چرواہے نے یا کسان نے بھی ایمان قبول کر کے ان کے ساتھ وہ بھی چل پڑا، اور وہ کتا اس چرواہے کا تھا۔ وگرنہ یہ نوجوان اللہ کے ولی تھے، یہ پاکیزہ جوانیوں والے، یہ خوبصورت نوجوان، یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ، اعلیٰ گھرانوں کے چشم و چراغ، یہ کسی برائی کے اندر مبتلا نہیں ہوتے تھے۔ اور کتا رکھنا ظاہر ہے کہ احادیث میں موجود ہے کہ اب احادیث کے اندر کتا پالنے کی شرائط بیان کی گئی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ کتا رکھوالی کے لیے ہو، سیکورٹی کے لیے ہو، تحفظ کے لیے اس جانور کو پالنا یا رکھنا جائز ہے۔ دوسرے نمبر پہ شکار کے لیے احادیث میں موجود ہے کہ شکار کے لیے کسی نے کتا پالا ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ اور تیسری چیز زراعت کے میدان میں ہے، کھیتی باڑی ہے، فصل ہے، زمین ہے، وہاں کسی تحفظ کے لیے کسی نے کتا پالا تو اس کی بھی گنجائش ہے، جائز ہے۔ لیکن ان تین مقاصد کے علاوہ احادیث میں موجود ہے کہ جو شخص بھی کتا پالتا ہے تو ہر روز اس کے نامہ اعمال میں سے ایک قیرات ایک وزن ہے، ایک قیرات کے برابر اس کے نامہ اعمال میں سے نیکیاں کم ہوتی رہتی ہیں۔ اب یہ جو کتا پالا ہوا تھا یا ساتھ چل پڑا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا، یہ کتا ظاہر ہے کہ یا حفاظت کے لیے تھا یا ساتھ چل پڑا تھا، یا اس چرواہے کا تھا جو ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ باہر کیف قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ یہ سب نوجوان انہوں نے جا کر ایک غار کے اندر پناہ لی، اور وہ غار کے اندر کا ایسا حصہ تھا کہ جو کھلی جگہ تھی۔ غار کے اندر تنگ راستے بھی ہوتے ہیں، کھلی جگہ بھی ہوتی ہے۔ یہ غار کے اندر داخل ہوئے، پہاڑی کے اندر گئے، غار میں گئے، اور کھلی جگہ میں جا کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ کتا باہر پہرے کے طور پر غار کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ اب اللہ کا نظام حرکت میں آیا، اب اللہ رب العالمین کی قدرت کا مظاہرہ ساری کائنات نے قرآن کی روشنی میں جانا کہ یہ نوجوان اندر آرام کرنے کی نیت سے لیٹے اور سو گئے۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے ان پر نیند مسلط کی، ان پر نیند طاری کی، اور یہ جب اٹھے تو 309 سال کائنات کے گزر چکے تھے۔ 309 سال سوئے رہے، 3 صدیوں سے زیادہ۔ اگر انسان 3 گھنٹے سو کر اٹھے تو اس پر سونے کے اثرات ہوں گے۔ 309 سال کے بعد جب یہ نوجوان اٹھے تو اسی طرح تازہ دم تھے جیسے 309 سال پہلے تازہ دم تھے، وہی جوانی، وہی صحت، اور ان کو یوں لگا کہ شاید ہم کچھ تھوڑی دیر سوئے ہیں۔ آپس میں بات چیت، اچھا کتنی دیر گزر گئی؟ کسی نے کہا کہ شاید آدھا دن گزرا ہے، کسی نے کہا کہ شاید پورا دن گزر گیا ہے، کسی نے کہا نہیں شاید 1 دن سے زیادہ کا وقت گزرا ہے، اور کسی عقل مند نے کہا کہ اس بحث کو چھوڑو، اللہ کو ہی پتہ ہے کہ ہم کتنے سوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے یہ معجزہ دکھایا ان اولیاء اللہ کی کرامت کا۔ اب یہ اللہ کے اولیاء تھے، اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے ولی بننے کے لیے بڑھاپے کی عمر شرط نہیں ہے۔ ایک نوجوان جوانی میں بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، جوانی کے اندر بھی، 16 سال کی عمر میں بھی، 20 سال کی عمر کے اندر بھی ایک نوجوان اللہ کا اتنا بڑا ولی بن سکتا ہے کہ جس کا ذکر اللہ قرآن پاک میں کر رہا ہے۔ اور یہ ایسے اللہ کے ولی تھے، ان کو سلایا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ یہ اس طرح سوئے کہ ان پر نیند کا کوئی اثر سوتے ہوئے بھی نہیں آیا، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ انسان سوتا ہے تو آواز، سانس کی آواز بدل جاتی، ان کی آواز اسی عام حالت میں رہی۔ انسان اپنی ضرورت کے مطابق کروٹ بدلتا ہے تو اللہ ان کی کروٹیں اپنی قدرت سے تبدیل کرواتا رہا، پہلو بدلتے رہے، کہیں زمین
اگر وہ پہلو ایک ہی کندھے کا حصہ، ایک ہی جسم کا حصہ مٹی کے ساتھ لگا رہے اتنے عرصے تک تو زمین اس جسم کو کھا جائے، لیکن اللہ نے ان کے پہلو تبدیل کرواتا رہا، پہلو بدلتے رہے۔ اور پھر سورج اور ہوا کا نظام اللہ نے ان کے مطابق بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب سورج غروب ہوتا، سورج طلوع ہوتا، تو سورج کی براہ راست شعاعیں ان پر اللہ نہیں پڑنے دیتا تھا۔ روشنی آتی تھی لیکن سورج کی شعاعیں نہیں پڑتی تھی، کیونکہ سورج کی شعاعوں کی حدت و شدت ان کے جسموں کو ختم کر سکتی تھی۔ روشنی جاتی تھی، ہوا کا دباؤ اور ہوا اس رخ پر تھی کہ ان کے جسم کے لیے راحت کا سامان بن جائے۔ تو اللہ عز و جل نے جب یہ اٹھے تو دنیا بدل چکی تھی، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ۔ جب یہ سوئے تھے تو اس وقت ظالم اور مشرک بادشاہ تھا، جب یہ جاگے تو ایک نیک دل، ایک عادل حکمران اس وقت حکومت میں تھا۔ اور اس کی بھی عجیب واقعہ لکھا ہے کہ جب یہ 309 سال کے بعد جب یہ بیدار ہوتے ہیں تو اس وقت کا بادشاہ وہ بڑا نیک دل، بڑا مہربان، بڑا پارسا اور صحیح عقیدے والا انسان تھا، لیکن قوم برائیوں کے اندر ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ بادشاہ روزانہ رات کو روتا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا کہ یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ میں نے کوشش تو بہت کی لیکن میری قوم صحیح راستے پر نہیں آ رہی، یا اللہ تو اپنی کوئی قدرت کا نشان عطا فرما دے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس نیک دل بادشاہ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے انہیں نیند سے جگایا، اور یہ کرشمہ اللہ نے پوری قوم کو دکھایا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر حکمران نیک دل ہوگا، عادل ہوگا، پاک باز ہوگا اور دین پر چلنے والا ہوگا تو اس کا اثر پوری قوم پر پڑے گا، قوم کے اندر نیکی کے اثرات پیدا ہوں گے۔ یہ جاگتے ہیں اور پھر جب اٹھے تو انسان ہلکی پھلکی بھوک محسوس کرتا ہے، تو ایک کو کچھ روپے دیے، پیسے دی کہ جاؤ بازار سے کچھ خرید کر لے کر آؤ۔ تو قرآن یہاں لفظ بیان کرتا ہے کہ وَلِتَلَطَّفْ، جب یہ جانے لگا تو کسی نے کہا کہ بھائی جاؤ گے تو ذرا خیال سے لوگوں کے ساتھ نرم طریقے سے بات کرنا۔ اب یہ وَلْيَتَلَطَّفْ یہ قرآن پاک کا وہ لفظ ہے، ہم جانتے ہوں گے کہ قرآن پاک جہاں پر آ کر نصف ہو جاتا ہے، اس سے پہلے آدھا قرآن، اس کے بعد آدھا قرآن، اور یہ وَلْيَتَلَطَّفْ کا لفظ قرآن پاک کے اندر ذرا جلی حروف میں بولڈ انداز میں نمایاں کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے، جس کے معنی ہے لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کرو۔ تو گویا کہ پورے قرآن کا دل، پورے قرآن کا نصف یہاں پر ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی سے معاملہ کرو۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جس شخص پر رحم کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں نرمی پیدا فرما دیتا ہے، اور جس کو عذاب میں جھونکنا چاہتا ہے اس کے دل میں سختی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ نوجوان گیا، اپنے طور پر تو یہ اپنے زمانے میں تھا، لیکن دکاندار نے جب وہ کرنسی دیکھی، جب وہ سکہ دیکھا تو وہ آج کا نہیں تھا۔ اس کو شک ہوا کہ شاید اسے کوئی چھپا ہوا خزانہ مل گیا ہے۔ اس نوجوان نے پولیس والوں کو بلایا، کارندوں کو بلایا، کارندوں نے آ کر جب اس کو پکڑا تو اس کی شکل و صورت، اس کا لباس اور وہ کرنسی اس دور کی نہیں تھی۔ اسے شک ہوا، اس نوجوان کو بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ اب جب اس نے سارے دنیا کے حالات دیکھے تو یہ خود بھی حیران و پریشان ہوا ہوگا کہ 309 سال کا عرصہ شاید کوئی طویل عرصہ گزرا ہے۔ جب بادشاہ نے معلومات لی، اس نوجوان نے اپنے بارے میں بتایا کہ ہم تو اس طرح اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے گئے ہیں، تو بادشاہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ ساری داستان سنی، بادشاہ نے انتہائی عزت احترام سے پوری قوم کو جمع کیا، اور بادشاہ خود بعض روایات کے مطابق اس نوجوان کے ساتھ غار تک گیا، ان اندر موجود نوجوانوں سے ملاقات کی، ان کے پاس دوزانو ہو کر بیٹھا، ان سے دعا کروائی، اور پوری قوم کے سامنے یہ ماجرا اللہ نے یہ اپنا معجزہ دکھا دیا۔ ہوا کیا کہ جب ساری قوم نے، اس زمانے کی قوم نے جب یہ دیکھا کہ اللہ عز و جل وحدہ لا شریک ذات ہے، اور وہ اپنے بندوں کو اس طرح رحمت فرما کر یہ معجزہ بھی انسانوں کو دکھا سکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ لوگ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے تھے کہ انسان جب مر جائے گا تو دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے کھلی آنکھوں سے ان کو دکھایا
کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا رب کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ انسانی عقل کے عین مطابق ہے۔ جس خالق نے پہلی بار انسان کو پیدا کیا، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس رب نے پہلی بار انسانوں کو پیدا کیا وہی دوبارہ بھی انسانوں کو پیدا کر کے اٹھائے گا۔ اب کیسے اٹھائے گا؟ تو اللہ نے انسان کو آنکھوں سے دکھایا کہ 309 سال تک اگر اللہ چاہے تو بال بھی بیکا نہ ہو، اور وہ انسان صحیح سلامت آرام کے ساتھ استراحت کرتا رہے، اور جب اللہ چاہے تو اس کو دوبارہ زندگی عطا کر دے۔ تو قوم کو اللہ رب العزت نے دکھایا کہ ایمان کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، اور جو ایمان کی حفاظت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد کیسے شامل حال ہوتی ہے۔ ان ایمان کی حفاظت کرنے والے نوجوانوں کی اس لازوال داستان کے اندر جو سبق میرے لیے، آپ کے لیے، بالخصوص نوجوان مسلمانوں کے لیے، نوجوان نسل کے لیے، وہ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا، اور کیسے ہوگی؟ برائی کے ماحول سے اپنے آپ کو بچانا، برائی کے ماحول سے، جیسے ان نوجوانوں نے برے ماحول کو چھوڑا تھا، اس برائی کی نفرت دل میں بٹھائی تھی، اور پھر قوم کو روکا لیکن قوم باز نہ آئی تو یہ الگ ہو گئے۔ تو اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ دوستی اور تعلق اچھے انسان سے بنایا جائے، کیونکہ وہ دوستی ہی ہے جو انسان کو اچھا یا برا بناتی ہے۔ آج کے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ اس دوستی کا معیار خراب ہو جانا۔ دوستی کا معیار کیا ہے؟ آج کے زبان میں اور یہ عام نوجوان کے ذہن میں دوستی کا مزاج یہ ہے کہ دوست وہ ہوتا ہے جو ہر اچھائی اور برائی میں مدد کرنے والا ہو۔ اچھائی اور برائی میں مدد کرنے والے کو دوست سمجھا جاتا ہے کہ فلاں میرا بڑا جگری دوست ہے، جگری یار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ہر برے کام میں میرا ساتھ دیتا ہے، حالانکہ یہ دوستی کا معیار نہیں، یہ تو دشمنی کا معیار ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو انسان کا اچھائی میں مددگار ہو، جو نیکی کے اندر مددگار ہو۔ اور کوئی بھی انسان جب برائی کے اندر پڑتا ہے اور اس کے اندر بری عادتیں پیدا ہوتی ہیں تو ان بری عادتوں کا آغاز ابتدائی زندگی میں سب سے پہلے کسی برے دوست کی وجہ سے انسان برائی کا شکار ہوتا ہے۔ اور یہ بری دوستی وہ چیز ہے جو ماں باپ کو بھی بسا اوقات پتہ نہیں چلتی، استاد کو بھی پتہ نہیں چلتی۔ ماں باپ تو بچے کو تعلیمی ادارے میں بڑی محبت سے تیار کر کے فیس بھر کے تعلیم دلوانے بھیجتے ہیں، لیکن وہاں کوئی بچہ کسی ایسے ماحول سے اس کو مل جاتا ہے جو برے ماحول سے آیا ہوتا ہے۔ اب جب اس بچے کو شعور نہیں ہے کہ میں نے دوستی کیسے بنانی ہے، دوست کیسا ہونا ہے، تو وہ ایک بچہ جس کے اندر برائی کا مادہ ہے اسی زہریلی برائی کی عادت کو وہ باقیوں کے اندر بھی منتقل کر رہا ہوتا ہے۔ تو دوستی کا معیار صرف قرآن نے بیان کیا کہ اچھائی ہے، اچھائی میں لانے والا انسان کا دوست ہے، اور کسی بھی برائی کا ذریعہ بننے والا، برائی میں مدد کرنے والا، برائی کی طرف لے جانے والا، وہ کبھی بھی انسان کا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دوستی پہ نظر رکھنا، اچھوں کی دوستی کو اپنانا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنا، اور بری صحبت سے اپنے آپ کو بچانا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے اندر اس دوستی اور ایمان کے تحفظ کی ایسی زبردست دلیل دی گئی ہے کہ ایک بے زبان جانور کتا ہے، ایک ناپاک جانور، ایک کتا ہے جس کا نام معاشرے میں گالی کے طور پہ بولا جاتا ہے۔ یہ ایسا بے زبان جانور بھی اگر اللہ کے نیک ولیوں کے ساتھ مل جائے تو اللہ اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں فرما دیتا ہے۔ اور اگر بندہ مومن ہو، ایک اچھے گھرانے کا ایک نوجوان ہو، ایک بچہ ہو، اگر یہ نیک صحبت میں بیٹھے گا تو اس کو کیوں فائدہ نہیں ہوگا؟ اگر بری صحبت کا اثر ہوگا تو انشاءاللہ اچھی صحبت کا بھی بہترین اثر ہوگا۔ تو برا دوست نہ بنایا جائے۔ قرآن پاک ہمارے سامنے دو دوستوں کے واقعہ کو بیان کرتا ہے، وہ واقعہ سورہ کہف کے اندر بھی آگے آ رہا ہے، اور ان کا ذکر قرآن پاک میں مختلف مقامات پر مختلف صورتوں میں دو دوستوں کا ذکر ہے۔ ایک دوست مشرک ہے، ایک دوست توحید پر ایمان لانے والا ہے۔ ایک دوست دنیا کی لالچ رکھتا ہے، اسی کا دوسرا دوست وہ جنت کا شوق رکھتا ہے۔ ایک آخرت پر یقین رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، دوسرا
مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتا ہے۔ ایک دوست کی عادت یہ کہ وہ کہتا ہے جو کچھ میرے پاس ہے، دولت ہے، شہرت ہے، منصب ہے، یہ سب میرا ذاتی کمال ہے۔ دوسرے کا یقین ہے کہ نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ یہ دونوں ہیں دوست، لیکن زندگی کا طرز جدا گانا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ دوست آخرت آئے گی تو ان میں سے جو نیک دوست ہوگا اس کے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ میرا زندگی میں دنیا میں ایک دوست ہوا کرتا تھا، وہ دوست جنت میں نظر نہیں آ رہا، اسے بتایا جائے گا تمہارا وہ دوست جنت میں موجود ہی نہیں ہے، کہاں ہے؟ جہنم کے اندر ہے۔ اب قرآن پاک کے بیان کے مطابق یہ شخص اپنی ایڑیاں اٹھا کر، اپنے قد کو اوپر کر کے، گردن لمبی کر کے جنت سے جھانک کر جہنم میں دیکھے گا نیچے کی طرف۔ اس کو وہ دوست جہنم کے اندر معاذ اللہ جلتا ہوا دکھائی دے گا۔ اب اس موقع پر یہ شخص اللہ کا شکر ادا کرے گا، اے میرے رب تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس دوست کی بری دوستی سے تو نے مجھے بچا لیا تھا۔ اگر تو مجھے اس بری دوستی سے نہ بچاتا تو جو برے کام میرا وہ دوست کیا کرتا تھا تو وہی برے کام میں بھی کرتا، اور پھر اسی بنا پہ اگر آج وہ جہنم میں جل رہا ہے تو مجھے بھی جہنم میں جلنا پڑتا۔ یہ دوستی کا واقعہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر خود بیان فرمایا ہے، اور یہ دوستی، اچھی اور بری صحبت آج کے دور میں سب سے اہم معاملہ ہے اپنے ایمان کی بقا کے لیے۔ تو دین و ایمان سے متعلق جتنے فتنے ہیں، جتنے مسائل ہیں، ان مسائل کی جڑ یہی ہے کہ اپنے ایمان کی فکر نہ کرنا، اور پھر اپنی تربیت کی فکر نہ کرنا، اور بچوں کے معاملے میں یہ پرواہ نہ کرنا، یہ سمجھنا کہ بچے ہی تو ہیں مل کے کھیل رہے ہیں۔ بچوں کا معاملہ تو زیادہ حساس ہے، کیونکہ اچھائی برائی شروع ہی یہیں سے ہونی ہے۔ اگر اچھی دوستی ملی تو انشاءاللہ ساری زندگی بچے اچھائی کی راہ پہ چلیں گے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، ماہرین نفسیات اس بات کو مانتے ہیں کہ ایک انسان اپنے بچپن میں سب سے زیادہ اچھا یا برا اثر اپنے دوست سے ہی لیتا ہے۔ ماں باپ سے اثر کم لیتا ہے، گھر سے اثر کم لیتا ہے، استاد سے اثر کم لیتا ہے، کتاب سے اثر کم لیتا ہے۔ سب سے زیادہ اثر ایک انسان کی زندگی میں ابتدائی دوستی کا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائیں، اور ہر فتنے اور شر سے محفوظ فرمائیں، اور اپنے نیک لوگوں کی ہمیں دوستی نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔